بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم کووڈ-19 کے سلسلے میں ہماری سیریز چل رہی ہے۔ انیشلی ہم نے اس کے پورے مائنڈ سیٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی، جو ہمارا مین سبجیکٹ ہے اے ڈیسائسو وار، اس کے اوپر بہت میسیولی گفتگو ہو رہی ہے۔ بہت بڑے بڑے لوگ اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ دو بڑے مائنڈ سیٹ ہیں۔ ایک وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ نیچرل ہے، آیا ہوا ہے اور اس کو اسی حساب سے دیکھنا چاہیے۔ ایک دوسری پارٹی ہے جو بڑے اپنے مضبوط دلائل کے ساتھ یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے، اور بل گیٹ کا نام جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ اس میں متنازع ہوتا جا رہا ہے۔ وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ جب کبھی بھی اس کے اوپر ایکٹیویٹی کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آل آف اے سڈن ایک سافٹ ویئر کا بندہ ایک وائرسز کی دنیا کی طرف پیش رفت کیسے کر گیا ود ویری ہیوج انویسٹمنٹس۔ تو اس ساری چیز کو اسی سلسلے میں ہم آگے لے کے چل رہے ہیں۔ پھر ہم نے مختلف قسم کے یہ دیکھا کہ جب یہ دو پہلوان فیوچر میں ایک بہت بڑی فائنل ڈیسائسو وار میں جا رہے ہیں، تو وائی ناٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ دو کمیونٹیز ہیں کون جو ٹکرانے جا رہی ہیں، ان کے مائنڈ سیٹ کیا ہیں، ان کے ڈائلاگس کیا ہیں، ان کا اوور آل کلچر کیا ہے۔ یہ سب ہم نے انڈرسٹینڈ کیا اپنی لاسٹ ایپیسوڈس کے اندر۔ اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اپیرنٹلی اٹ لکس دیٹ ون وڈ بی دی بلیورز اینڈ ون وڈ بی دی نان بلیورس۔ تو جب بلیورس کی بات آئی تو ہم نے یہ دیکھا کہ جب ان میں کلیرٹی تھی تو انہوں نے نان بلیورس کو کہیں کھڑا نہیں ہونے دیا۔ جب کنفیوژن کریٹ کی نان بلیورس نے اپنے تمام تحقیق، تمام جائزوں کے بعد کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ٹو پیئرس تھرو اینڈ ڈومینیٹ بلیورس، اور ان کی اس پیٹرن کو، اس کلچر کو، اس فیتھ کو ڈسٹروائے کیا جائے، اس کے لیے پھر انہوں نے دا بیسٹ وے ہیڈ آن وارز، اوپن وارز کے اوپر تو انہوں نے اپنا پورا زور لگا کے دیکھ لیا، اینڈ دین کہیں پر ان کو سکسیس نہیں ملتی تھی۔ اگر کہیں ملتی بھی تھی تو وہ اتنی ورتھ وائل نہیں ہوتی تھی۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر انہوں نے ڈسیپشن اور کنفیوژن کریٹ کرنے کے پیٹرن کو فالو کیا۔ اس میں انہوں نے کلیبوریٹرز کی فوج تیار کی۔ تو ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں، اب ہم سولوشنز کے اوپر بات کر رہے ہیں، تو فرسٹ جو سولوشن میں ہم نے بات چیت کی وہ تھی کہ کلیبوریٹرز کے حوالے سے ہم نے سولوشن دینے کی کوشش کی۔ آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں کہ انہوں نے پھر فیک کرنسی انشور کی، دوسرا بڑا پلر کریک کرنے کی کوشش کی بائی لانچنگ انٹرسٹ بیسڈ اکانومی اور فیک کرنسی، سننا کرنسی جو چل رہی تھی، یا سننا کرنسی جو بلیورز فالو کرنا پسند کرتے ہیں، وہ اجناس کی لین دین کے ساتھ ہوتا ہے، گولڈ کوائنز کے ساتھ ہوتا ہے، جس کی کبھی بھی ویلیو یا وہ ویلیو اس طرح نہیں ہوتی کہ پیپرز کسی کو ویلیو کو اوپر لے جایا جائے، کوئی کسی کے پاس کنٹرول نہیں رہتا۔ انہوں نے وہ لانچ کی، اور پھر اس کے جو ریپرکشنز اوور آل اس دنیا نے دیکھے، اور آج تک اسپیشلی جو مسلم دنیا دیکھنے جا رہی ہے، تو وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلینز اینڈ ٹریلینز آف ڈالرز، ایک آٹو پائپ لائن ہر کنٹری کی اوپن ہو گئی ہے ٹورڈز دی نان بلیورس، اور وہ ان کا عوام کا، ان کے جو کلیبوریٹرز ہیں وہ عوام کا خون چوستے ہیں، اور چوس کر اس پائپ لائن کے ذریعے سے اس کی سپلائی ان دی شیپ آف ہارڈ ارنڈ منی وہ چلی جاتی ہے۔ نہ یہ مرتے ہیں اور نہ جیتے ہیں صحیح طریقے سے، اور کنٹینیوسلی دیٹ سسٹم گوز آن، اور وہ ایک طے شدہ پیرامیٹرز کے اندر، غلامی کا طے شدہ پیرامیٹر، جس میں وہ مارتے بھی ہیں اور رونے بھی نہیں دیتے ہیں۔ تو زندہ بھی رہنا ہے، مرنے بھی نہیں دینا ہے۔ اب یہ وہ حالت ہے جو پچھلے کئی ڈیکڈز سے بلیورز کے اوپر چل رہی ہے، اور مسلم امہ اس کرب اور پین اور ایگنی میں سفر کر رہی ہے۔ تو ہمیں آج یہ اینالائز کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو انہوں نے کنفیوژن جب کریٹ کی اور ایک کمیونٹی باقاعدہ کریٹ کی، ڈیولپ کی
تو ہم نے لاسٹ میں ہم نے ان سے مخاطب ہو کے یہ بولا تھا اور یہ اینالائز کرنے کی کوشش کی تھی کہ انہوں نے اس پیٹرن کو اختیار کیا. دے loved to become slave and collaborators and their dogs. تو کیا انہوں نے وہ اچیو کر لیا؟ کیا الٹیمیٹ حاصل؟ اور جو نہیں بنے ان کے حصے میں کیا آیا؟ تو وہ تاریخ میں جائزہ لینا چاہیے اور پھر اینالائز کرنا چاہیے، تاکہ اگر ہم اس کنفیوژن سے کلیئرٹی کا سفر، واپسی کا سفر طے کر پائیں تو یہ بڑی ہی اچیومنٹ ہوگی. اور اگر ہماری یہ بات چیت کسی کے کام آئے اس سلسلے میں اور اس کلیئرٹی کے سفر کی طرف کوئی، اسپیشلی دی یوتھ، کیونکہ باقی لوگ جو ہیں انہوں نے بہت سفر طے کر لیا ہے. ایٹ ٹائمز سائیکولوجیکل بیریئرز انسان کو درست بات ہونے کے باوجود وہ بیریئر ٹوٹنے نہیں پاتا اور وہ ساری عمر جسٹیفیکیشن دیتے رہتے ہیں اور اس خوف کے ساتھ حق بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ شاید لوگ کیا کہیں گے کہ تم جاہل تھے. میرا خیال ہے اٹ از نیور ٹو لیٹ. توبہ کے لیے دیر کرنا کوئی معنی نہیں ہے، اور جب آ جائے اس کو فوری طور پہ اختیار کر لینے کے لیے اور واپسی کا سفر شروع کر دینا چاہیے، اس سے پہلے کہ آپ اس سلسلے میں فنا ہو جائیں اور آپ کا اختتام ہو جائے اس مد میں جو کہ رونگ سائڈ تھی. کیونکہ پھر جب ایک دفعہ آپ ختم ہو گئے تو پھر تو واپسی وہاں پر ہے اور وہاں سے پھر واپسی ممکن نہیں ہے، اور گاڑی پھر جس جگہ پر بھی پارک ہو گئی، اللہ کے سائے کے نیچے، رحمت کے سائے کے نیچے پارک ہو گئی، تو بلینز آف گیلیکسیز اور اس کے ٹائم واچ کے حوالے سے جو بھی ٹائم آپ آج کل اس کے نام ہیں اس کو اختیار کر لیں تو وہ انفینٹی ہے، وہاں سے تو نہ پھر زندگی واپس نہیں ہے. وہ فرمایا گیا نا کہ جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک مینڈا لایا جائے گا اور اس کو ذبح کیا جائے گا موت کی صورت میں، اور پھر اعلان کیا جائے گا کہ آج موت کو بھی موت آ گئی ہے، اے جہنمیوں خوشخبری ہو تمہیں، اور تم پر صد افسوس بھی ہو کہ تم اب ہمیشہ یہاں پر رہو گے، اور جنتیوں تمہیں خوشخبری ہے کہ اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی اور تم دائمی ان نعمتوں سے مستفید ہوگے. سو دیٹ از انفینٹی. تو آج ہم اس بات کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں کہ دیٹ پارٹی جو کہ ان کی فلیگ بیرر بنی اور انہوں نے ان کا رہن سہن، مطلب ان کا پیشن یہ رہا، ان کی معراج یہ رہی کہ ان جیسا پہنیں، ان جیسا کھائیں، ان جیسا بولیں، ان جیسے اٹھیں بیٹھیں، ان جیسے لگتے ہوئے پرائیڈ فیل کریں، ماڈرن کہلائیں، انلائٹن ماڈریٹس کہلائیں، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ایک یہ پارٹی. تو پھر انہوں نے ان کے تمام ایجنڈاز کو ہر جگہ پر فروغ دیا، اور دوسری پارٹی کو جس جگہ پر اس نے فروغ دینے کی کوشش کی یا اسٹرانگ ہونے کی کوشش کی، ہر جگہ اس کے راستے میں رکاوٹ بنے. تو سوال یہ پیدا ہوا کہ ایک بادشاہ، بڑی پیاری سٹوری ہے کہ ایک دن ایک بلیور، اللہ کا دوست، ایک جگہ سے گزر رہا تھا، محل کے باہر سے گزرا، محل کے خوبصورت گرین لان باہر بنے ہوئے تھے، ویری ویل مینٹینڈ. تو اس کو کہیں تھکا ہوا تھا، نیند آئی، وہاں پہ تھوڑی دیر بیٹھا اور سو گیا. تو محل کے جو داروغہ تھے انہوں نے اس کو وہاں سے اٹھایا اور بادشاہ کے روبرو پیش کیا. بادشاہ کیونکہ خمار میں تھا تو جب اس نے اس کو حال پوچھا تو اس نے تھوڑا مستی سوجھی اس کو، تو اس نے اس کو انسلٹ کرنے کے لیے یا ریڈیکیول کرنے کے لیے ایک سوال پوچھا. تو بادشاہ نے پوچھا، بابا آج تو محل میں سوئے ہو، کیسی رات گزری؟ تو پھر بابا تو بابا ہوتا ہے، وہ جو بلیور ہوتا ہے یہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، رب النبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. تو بابا نے آگے سے بولا کہ آدھی تیرے جیسی گزر گئی اور آدھی تجھ سے بہتر گزری. تو بادشاہ بہت حیران ہوا کہ میرے جیسی کیسے گزر سکتی ہے اور مجھ سے بہتر تو ہو ہی نہیں سکتی، اور یہ تو بھوکا ننگا آدمی ہے. تو بابا نے فرمایا کہ جب میں سویا تو گھاس پر سویا، زمین پر سویا، تو ریشم و کمخاب پر سویا. تو ہم دونوں جب سو گئے تو ہمیں شعور نہیں رہا، نہ مجھے پتہ چلا میں کہاں سویا، نہ تجھے پتہ چلا میں کہاں سویا.
وہاں سے دوسرے کہا اچھا یہ تو سمجھ میں آ گئی، بہتر کیسے گزر گئی؟ اس نے کہا رات کا جب آدھا پہر گزرا تو میرے رب نے مجھے اپنے روبرو کھڑا کر دیا اپنی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے، اور تو سویا رہا تو سوئے کے مقابلے میں جاگا ہوا بہتر ہے، اور غافل کے مقابلے میں تعریف و توصیف اپنے رب کے ساتھ ہم کلام ہونے والا بہتر ہے۔ So this is how it happened. So to address my all confused brothers and sisters، آپ غور کریں کہ آپ ڈسیپشن کا شکار ہیں، آپ ایک خواب کی حالت میں ہیں، آپ جلد از جلد اپنے آپ کو جھنجھوڑیں۔ ہم حقیر سی کوشش اپنی محبت کا ثبوت دے رہے ہیں، ہم جس سے لوگ بے شمار صبح شام ایسی کاوشیں کر رہے ہیں۔ جاگ جائیں اور کھولیں اپنی آنکھ اور دیکھیں کہ آدھی تیرے جیسی گزر گئی، آدھی تجھ سے بہتر گزر گئی۔ ایسا نہ ہو کہ اسی حالت میں چلے جائیں۔ تو اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ انٹرسٹ بیسڈ اکانومی جو انہوں نے تشکیل دی، اس میں ایک کمیونٹی وہ رہی جس نے دل و جان سے اس کو فروغ بھی دیا، اس کو ایکسیپٹ بھی کیا، اس کو سارا کچھ کیا۔ تو اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کو لکھنے والا، آسانی پیدا کرنے والا، لینے والا، دینے والا، ہر قسم کی آسائش کرنے والا ایک ہی کیٹیگری میں لکھے جائیں گے، اینڈ دے آر ان وار ود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور بڑی شدید وعیدیں آئی ہیں، بڑے ہی امورالٹی لیول کے ایکٹس کے ساتھ اس کو تشبیہ دی گئی ہے۔ یہ اتنا خوفناک عمل ہے، اٹ کرشز دی ہیومینٹی، انسانیت کو کرپل کر کے رکھ دیتا ہے۔ بٹ they non-believers they are enjoying with that. Now they are being destroyed. آج کی تاریخ میں جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو ذرا ان کے اکانومی کے جو مختلف لمحات آتے ہیں وہ کس برے طریقے سے کریش کرتے ہیں، اور پوری دنیا جو مسلم امہ ہے وہ تو سیدھی ہی نہیں ہو سکی اس کے بعد، اور آج تک ہر بندہ اسی طریقے سے جھوٹ بول بول کے جو ان کے کلیبوریٹرز ہیں وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن عوام کے خون کو نچوڑنے کے حوالے سے کوئی سستی نہیں ہو رہی، کسی قسم کی سلیکنس نہیں ہو رہی، اینڈ اٹ کنٹینیوز ٹو be supplied through that pipeline which they established on that day. And these all are facilitated. Today is the time, okay, turn back, go to reality. And what is reality? Follow. آپ نے اس کو اختیار کیا. What have you achieved? Nothing. Maybe one little good food, one little good car, maybe for that temporary reason. یہ سب لوگ تسکین کے ساتھ نہ سو سکیں، اور دوسری پارٹی ہمیشہ پرابلمز میں رہی۔ ان کے دلوں پر بوجھ ہے کہ ہم آج جس وقت بھی یہ آنکھ کھلی، اور وہ آنکھ اگر یہاں دنیا کی آنکھ بند ہونے کے بعد ادھر کھلی تو پھر گلٹ تو ہے کہ ہم کیا کر کے رہے ہیں اور کتنا نقصان کیا، اور انسانیت کے لیے کتنی تکلیف کا باعث بنے، اور جو انسان کے لیے تکلیف کا باعث بنا اس کے جان مال اور عزت پر اس نے اس کو دست درازی کی، تو اس کے لیے تو اسپیس ہی کوئی نہیں، اللہ رب العزت کے پاس اس کی رحمت کا کوئی پہلو موجود نہیں۔ لیکن جب آپ اس کو دیکھتے ہیں دوسری طرف کہ جو انسان کی فلاح کے لیے کام کر رہا ہے، تو آپ اس کو غور کریں گے تو آپ کو خود پتہ چلے گا کہ دی ادر سائڈ از سیٹسفائڈ۔ نو لیکس آف پیپل وہ بینک کے ذریعے سے ٹرانزیکشن ایکسٹریم کمپلشن کی صورت میں کرتے ہیں، وہ بینک میں اکاؤنٹ کھولتے ہیں، دے ڈو ناٹ آسک فار دیٹ پروفٹ، کہیں پر اگر اس کو انشور کر دیا جاتا ہے تو اس کے الگ حساب رکھتے ہیں۔ انہوں نے وہ سب کچھ کھایا، انہوں نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ Go and see their faces where both of them are۔ تو ایگزیکٹلی جب آپ کو پتہ چلے گا تو جتنے بھی چلے گئے انہوں نے، میں نے کتنی سٹوریز ایسے سنی، بندے نے بہت پیسہ اکٹھا کیا، باہر لے گیا، سوئس بینک میں رکھ لیا، ادھر رکھ لیا، ادھر رکھ لیا، ساری عمر چوروں کی طرح گزاری، ساری عمر اس فکر میں گزاری کہ ابھی نہ پکڑا جاؤں، ابھی کوئی نہ دیکھ لے، ابھی میرا سکینڈل نہ بن جائے، ابھی میں ایکسپوز نہ ہو جاؤں۔ آن دی کنٹریری، جن کے لیے وہ اس نے اپنے طور پر سمجھا، یہ جھوٹ ہے جو لوگ والدین کہتے ہیں اولاد کے لیے ہم نے یہ کیا وہ کیا، ایسا نہیں ہے۔
ہم سب انفرادی طور پر اپنی خواہش نفس کے پیچھے بھاگتے ہیں. تو جب وہ سارا یہ ہے اس پیٹرن کی لائف. دوسری پیٹرن جس نے نہیں لیا اس کے اوپر کوئی بوجھ نہیں. انہوں نے اپنا مال گندا کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ تمہارے مال کا میل ہے. ٹھیک ہو گیا, جو دوسری سائیڈ پہ آیا. اور اس کو جب سود کو کیا کہا, زکوٰۃ کو کیا کہا, یہ تمہارے مال کا میل ہے. یعنی میل جیسے دھل جاتا ہے اگر آپ اس کو تقسیم کرتے ہیں. دوسرا بندہ جو ہے اس نے اگر ادھر سود کھایا اور پھر سود سے ہی زکوٰۃ دی, سود سے ہی خیرات کی اور یہ سارا کچھ کیا, تو کہاں گیا؟ دس از جسٹ لائک اے گڈ گلاس آف ملک اینڈ اس کے اندر 1 ڈراپ آف پوائزن اور سم ڈرٹی ڈراپ. اٹ اسپوائلز ایوری تھنگ. آپ کو آپ کے سامنے وہ ڈراپ ڈال کے دیا جائے آپ اور کہا جائے کہ خوبصورت گلاس میں آپ کو پریزنٹ کیا جائے, ول یو ڈرنک اٹ؟ یو ول نیور ڈو اٹ. سو دس ہاؤ اٹ از. دس از ٹوٹل ڈسیپشن, دس از ٹوٹل کنفیوژن, اور آپ اس کو کہیں پر جسٹیفائی نہیں کر سکتے. ویئر ایز دی ادر پارٹی مطمئن رہے, حلال سے ہی زکوٰۃ دی, حلال سے ہی خرچ کیا, حلال کے مطابق اپنی زندگی کو استوار کیا, اور آج مطمئن ہیں کہ ان کا نام کم از کم اس میں نہیں آتا. انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی, وہ سکون کے ساتھ سوتے ہیں. انہیں کوئی نئے ڈیزائننگز نہیں کرنی پڑتی, نئی پلاننگز نہیں کرنی پڑتی ٹو ہائڈ دیم سیلف فرام دیٹ گلٹ وچ. دنیا کو تو ڈسیو کر لیا, آج کل تو دنیا بھی ڈسیو نہیں ہوتی ہے. لیکن چلیں, آپ نے اپنی جو بھی فیک طاقت تھی, جو بھی آپ کے ماسٹرز تھے, جو بھی آپ کے کلیبوریٹرز تھے, اس ٹیم نے ایک دوسرے کو ہر جگہ پر سپورٹ کیا. دے کیپٹ سروائیونگ فائن. کب تک؟ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. سو ویری سون دے ول بی بفور اللہ ٹو ایکسپلین آل دس. آئی تھنک یہ خسارے کا سودا ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور دس از اے سولوشن از واٹ ایٹ دی اینڈ آف دی گیم, آپ خود بخود دیکھیں. یہ سب باتیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں بٹ ہم ریمائنڈ کراتے ہیں. جتنے بھی لوگ ہیں یہ اچھے لوگ جہاں کہیں بھی بیٹھے ہیں, دے ریمائنڈرس, دے لو یو اے لاٹ, دے کیئر فار یو, دے کیئر فار یور ہیپینس ہیئر اینڈ دیئر آلسو. ہر جگہ پر آپ کے ساتھ اس کو اختیار کیا جاتا ہے. وہ آپ کے دوست ہوتے ہیں, آپ نے ان کو دشمن بنا لیا یا سمجھ لیا ہے. ڈونٹ ڈو اٹ. میری ایڈوائز یہ ہے, اس کو انالائز کیجئے. یو آر مور وائز دین می. میں نے آپ کو صرف انیشیٹ کیا ہے, فیلر دیا ہے ٹو تھنک اباؤٹ. اٹس اے پوائنٹ ٹو پونڈر, اٹس اے تھاٹ پرووکنگ آئیڈیا. کیش اٹ, لے لیں اور اس کو اختیار کریں. انشاءاللہ آپ کو بہت آسانی ہوگی. اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو اس قسم کی تمام, آج کل کرونا چل رہا ہے, اٹ از ورسٹ دین کرونا, دس سود ایکٹیویٹی. سو اس بیریئر کو, اس پلر کو دوبارہ تعمیر کیجئے تاکہ اس ڈیسائسو وار میں آپ باوقار ہو کے نکلیں, عزت سے نکلیں, اللہ کی بارگاہ میں عزت سے پہنچیں. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو ہر بلا سے محفوظ فرمائے. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.